دوستو، مصیبت ہر انسان پر آتی ہے۔ کوئی بھی انسان اس مصیبت اور تکلیف سے نہیں بچا ہوا، پھر چاہے وہ بڑی مصیبت ہو یا چھوٹی مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی فکر ہو، اور ہر کوئی اس کو اپنی طرح سے سنبھالتا ہے، اس فکر کو، اس مصیبت کو۔ ہر کسی کا اپنا الگ طریقہ ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک مسلمان اور مومن کی زندگی کے رہنما ہیں اور اس کے لیے ایک راہبر ہیں، اس کی زندگی میں جو ایک مومن کو کرنا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کرنا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مصیبت میں، کسی تکلیف میں کیا کیا کرتے تھے؟ جب آپ کسی بڑی مصیبت کے سامنے ہوتے تھے، جب آپ کے صحابہ مشکل میں ہوتے تھے، جب مسلمانوں پر کوئی تکلیف آتی تھی، کوئی فکر آتی تھی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کسی دیر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اپنے رب کے سامنے سجدے میں چلے جاتے تھے، اس کے حضور میں دعا مانگا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا عمل ہوتا تھا۔ ہم سوچ کر بھی یہ نہیں کر پاتے۔ ہم کسی مصیبت اور فکر میں ہوتے ہیں تو ہم بہت سی چیزیں کر لیتے ہیں، لیکن نہیں کرتے ہیں تو صرف یہ کہ نماز کی طرف نہیں آتے۔ نماز سے مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف نہیں لوٹتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً یہی کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل امت کو دکھانے کے لیے ہے کہ امت آپ سے سیکھے۔ اسی لیے دوستو، جب بھی کوئی مصیبت آئے تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا رخ سب سے پہلے اپنے بینک بیلنس کی طرف جاتا ہے، ان لوگوں کی طرف جاتا ہے جن سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں اور وہ کسی عہدے پر ہیں، وہ ہمارا کام نکال سکتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا نماز کی طرف دوڑتے تھے۔ حدیث میں یہی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ آپ نماز کی طرف تیزی سے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ مصیبت جس کی طرف سے ہے اس کا حل بھی اللہ تعالی ہی دے گا۔ جب مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہے، پھر چاہے وہ ہمارے کسی بھی عمل کی وجہ سے، آزمائش کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے آئی ہے، لیکن آئی اللہ کی طرف سے ہے، لوگوں کی طرف سے نہیں آئی ہے۔ لوگ ایک ذریعہ ہیں، حالات ایک ذریعہ ہیں، لیکن ان حالات کو ایسا بنانے والا اللہ تعالی ہے۔ تو جب اللہ نے یہ سب کیا ہے تو ہمارے اندر وہ عقل ہونی چاہیے کہ ہم رجوع بھی اللہ ہی کی طرف کریں، اس کو اپنی مصیبت بتائیں، اپنی تکلیف بتائیں کہ یا اللہ میں اس کے قابل نہیں ہوں، میں اس مصیبت کو نہیں جھیل سکتا، یا اللہ مجھے صبر عطا فرما اور مجھے اس مصیبت سے نکال دے۔ یا اللہ میں تو تیرے سامنے صرف رو سکتا ہوں، صرف اپنی مصیبت کو پیش کر سکتا ہوں، ورنہ تو مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ میری مصیبت کیا ہے اور میں کس لائق ہوں، کتنی بڑی آزمائش کو میں صبر کے ساتھ پورا کر سکتا ہوں اور کتنی بڑی آزمائش کو میں نہیں کر سکتا۔ یا اللہ تو میرے دن بھر کے اور رات بھر کے کاموں کو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ تو جانتا ہے تو نے میرے اندر کتنی صلاحیت رکھی ہے، میں کتنا مضبوط بندہ ہوں۔ اپنی عاجزی کو اللہ کے سامنے رکھیں، وہ مصیبت دھیرے دھیرے کر آپ کو ہلکی لگنے لگے گی، کیونکہ اب آپ نے اپنے ساتھ اللہ کو لے لیا ہے، جہاں سے اس مصیبت کو آپ کی زندگی میں آنے کی اجازت ملی تھی، جس ذات نے اس تکلیف کو آپ کی زندگی میں آنے دیا تاکہ آپ اس کی طرف رجوع کریں، اور آپ نے اس کا مقصد پورا کر دیا، تو اب اس مصیبت کی اور اس تکلیف کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سب باتیں نہیں کرتے ہیں اور لوگوں میں چلے جاتے ہیں، اپنے وسائل کو دیکھنے رکھتے ہیں، اسباب دیکھنے لگتے ہیں کہ میں کس طرح سے، آپ کا دل جو ہے وہ لوگوں کی طرف زیادہ مائل ہے، اپنے مال کی طرف، اپنی اولاد کی طرف، کہ یہ مجھے اس سے نکال سکتے ہیں، میں ان سے مدد مانگ سکتا ہوں، تو جو اس مصیبت کا، اس تکلیف کا مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوا۔ اس لیے وہ ہو سکتا ہے کہ اور زیادہ چلتی جائے اور بڑی مصیبت بنتی چلی جائے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، لیکن ہماری بھلائی کے لیے وہ ہمیں
مصیبت اور تکلیف میں ڈال کر اپنی طرف بلاتا ہے۔ وہ ہماری زندگی پر پورا قابو رکھتا ہے، وہ ہمارے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہمیں بنانے والا کوئی ہے، ہماری زندگی کو چلانے والا کوئی ہے۔ ہم جو یہ کھانا کھاتے ہیں اس کو اگانے والی ایک ذات ہے، ہم جو یہ پانی پیتے ہیں اس کو آسمانوں سے برسانے والی ایک ذات ہے۔ ہم پورے کے پورے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، کوئی بھی چیز اس کی حدود سے باہر نہیں جا سکتی، یہاں تک کہ ہم اپنی زندگی کو اپنی خواہش کے مطابق نہیں جی سکتے، پھر چاہے ہمارے پاس کتنے ہی وسائل کیوں نہ ہو۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالی ہمیں یاد دلانا چاہتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت اور تکلیف آتی ہے اور ہم یہ تمام چیزیں معلوم کر لیتے ہیں تو اس مصیبت اور تکلیف کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ، میں جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہوں تیری وجہ سے ہوں، جب میں کچھ نہیں تھا تو نے مجھے کچھ بنایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پوری دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے وہ بھوکی ہے، پوری کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے وہ بھوکی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو نہ کھلا دے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی محتاج ہیں، اس لیے بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ کی کائنات میں وہ تمام کی تمام ننگی رہیں اگر اللہ تعالیٰ ان کو لباس نہ پہنائے۔ اس لیے دوستو، تمام چیزیں اللہ کے قبضے میں ہیں، تمام چیزوں پر اللہ کا کنٹرول ہے، اس کا قبضہ ہے۔ جب تمام چیزوں پر اللہ کا کنٹرول ہے تو ذرا سی مصیبت کو جو اسی کی ہی اجازت سے ہماری زندگی میں آئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہم اس کی بنائی ہوئی مخلوق کی طرف کیوں جاتے ہیں، جو کہ خود ان مصیبتوں سے نہیں بچ سکتی۔ ظاہری طور پر اگر کسی کے پاس مال ہے تو وہ کسی اور مصیبت سے، صحت کی مصیبت سے نہیں بچ سکتا، پھر چاہے اس کے پاس کتنا ہی مال کیوں نہ ہو۔ وہ اخلاقی بدتمیزی سے نہیں بچ سکتا جب تک کہ وہ اللہ کی طرف نہ جڑا ہوا ہو، اللہ سے اس کا تعلق نہ ہو۔ دوستو، اسی مثال سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر کوئی اللہ تعالی کا محتاج ہے۔ انسان تو اتنا محتاج ہے کہ وہ اپنی سانسوں پر بھی قابو نہیں رکھتا، کسی بھی وقت یہ رک سکتی ہیں اور ہم اس دنیا سے جا سکتے ہیں۔ کوئی بھی شخص یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ وہ کل تک زندہ رہے گا، اس چیز کی گارنٹی نہیں لے سکتا، کیونکہ کسی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں۔ جب انسان اتنا محتاج ہے تو جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آئے تو اس ذات کی طرف رجوع کرے جو کسی کی محتاج نہیں ہے، جو ذات بے نیاز ہے، جس ذات سے ہم سب ہیں اور وہ کسی سے نہیں ہے۔ اور پھر جب ہم یہ سب سوچ کر اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہم سے دور کر دے گا، اور اگر وہ ہمارے لیے بہتر ہوگی تو اس سے لڑنے کی اور اس پر صبر کی ہمیں توفیق عطا فرما دے گا۔ اور یہ نہیں کہ وہ ان چیزوں کا احسان جتلاتا ہے، وہ تو بلکہ ان بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے جو اس سے مانگتے نہیں ہیں، اور ان بندوں سے خوش ہوتا ہے جو اس سے مانگتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم لوگ گناہ کرنا چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے گا اور ایک نئی قوم لے کر آئے گا جو گناہ کرے گی، پھر وہ اللہ سے معافی مانگے گی اور اللہ انہیں معاف کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کو دینا بہت پسند ہے۔ اس لیے دوستو، وہ ان بندوں سے خوش ہوتا ہے جو اس سے مانگتے ہیں، اس کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اس کے سامنے اپنی کمتر ہونے کا اظہار کرتے ہیں، اس کا غلام ہونے کا اظہار کرتے ہیں، اس کا محتاج ہونے کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس کے محتاج ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے دوستو، جو لوگ حدود سے باہر نکل جاتے ہیں، جو ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں، ان حقائق کو بھول جاتے ہیں، ایسے لوگوں کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں، اور جو ان کو یاد رکھتے ہیں پھر بھی ان کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں، وہ مصیبتیں اس لیے آتی ہیں تاکہ ان کا مقام اور ان کی منزل اور اوپر ہو جائے، وہ اللہ کے اور قریب بن جائیں، اور وہ جس طرح سے سونے کو جلا کر اس کو تپا کر ایک کھرا سونا بنایا جاتا ہے، اسی طریقے سے وہ اپنے بندوں کو مصیبتوں میں ڈال کر ان کو ایک مقرب بندہ اور نیک اور افضل بندہ بناتا چلا جاتا ہے۔
اس لیے دوستو، مصیبتوں سے گھبرانے کے بجائے ہم یہ جانیں کہ یہ مصیبت ہمیں اللہ سے قریب کرنے کے لیے آئی ہے۔ ہمارے اندر کوئی کمی ہے، اس کو یہ مصیبت دور کرنے کے لیے آئی ہے، اور اللہ کی طرف جانے کا اور اس سے رجوع کرنے کا، اس سے رونے کا اور گر گرانے کا ایک یہ موقع ہے جو ہمیں اللہ نے اس مصیبت کے ذریعے دیا ہے۔ تو دوستو، اگر ہم مصیبتوں کو اور تکلیفوں کو اس نظر سے دیکھیں گے تو وہی تکلیفیں جو ہمیں دکھ دیتی ہیں اور ہمیں فکر دیتی ہیں، وہ ہمارے لیے سکون کا اور راحت کا سامان بن جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔